بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں شمال سے جنوب کی طرف تبوک، تیمہ، خیبر اور مدینے کے علاقے شامل ہیں۔ برس ہاں برس کے بعد یہودی عرب کے قبائلی اطوار میں اس قدر رنگ گئے کہ بظاہر ان پر خالص عربوں کا گماں ہوتا تھا۔ یہ بھی مقامی آبادیوں کی طرح خدا کو روزمرہ بول چال میں اللہ کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ ان میں سے اکثر کے نام بھی عربوں کی طرح ہوا کرتے۔ مثال کے طور پر اس دور کے یہودوں میں عبداللہ نام بہت عام تھا۔ یہ حجاز کی عربی زبان بولتے تھے اور مقامی عرب رسم و رواج پر چل پڑے تھے۔ ان کے لباس اور ظاہری تراش خراش میں بھی کچھ خاص فرق نہیں رہا کرتا تھا، سوائے یہ کہ یہ اب بھی کٹر یہودیوں کی طرح زلف رکھتے تھے، مگر یہ فرق بھی کچھ اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس دور میں اس طرح کے چھوٹے موٹے فرق عرب قبائل میں بھی عام تھے۔ صرف ایک چیز تھی جو ان یہودیوں کو مقامی عرب آبادیوں سے ممتاز کرتی تھی، یہ ان کا خدا پر خصوصی دعویٰ ہوا کرتا تھا۔ خود خدا کی بجائے وہ اس بات پر مصر تھے کہ ربانی ذات نے ان کے آباء و اجداد سے کبھی کلام کیا تھا۔ ان کے پاس اس کا واضح ثبوت ایک کتاب کی شکل میں موجود تھا۔ اس دور میں جب چند ہی لوگ تھے جو پڑھ اور لکھ سکتے تھے، ایک کتاب کی حیثیت علامت بت کی سی ہوا کرتی تھی۔ چرمی کاغذوں پر رقم کیے ہوئے الفاظ بڑائی کی کسی بھی دوسری حد سے بڑھ کر ہوا کرتے تھے۔ یہ مجموعے مقدس تصور کیے جاتے تھے، ان کو دیکھ بھال بھی کچھ انہی خطوط پر نسل در نسل جاری رکھی جاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ عربوں کے لیے یہ غیر زبان یعنی لاطینی میں رقم ہونے کے باعث خاصے پر اصرار بھی تھے۔ یہودیوں میں ہر قبیلے کے ہاں توریت کا اپنا قبائلی نسخہ ضروری ہوتا تھا۔ وہ اس کی کسی بھی دوسری شے اثاثے سے بڑھ کر احترام کرتے اور پابوسی بجا لاتے تھے۔ مقدس کتابوں جیسے توریت کے نسخوں کی آج بھی یہودیوں کے معبودوں میں اس طرح تقریم کی جاتی ہے۔ یہودیوں کے لیے توریت اور عیسائیوں کے لیے انجیل کے باعث ان دونوں ہی مذاہب کے پیروکار کو اہل کتاب کہا جاتا تھا۔ لیکن اب حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ خدا عیسائیوں اور یہودیوں کے علاوہ عربوں سے بھی ہم کلام ہو چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اب کی بار جیسا کہ قرآن میں درج ہے تمہاری اپنی زبان میں مخاطب تھا، یعنی خالص عربی زبان میں بول رہا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔